لیفٹیننٹ جنرل محمد علی سیکرٹری دفاع تعیناتی کی منظوری وزیر اعظم شہباز شریف نے دی۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل محمد علی کی بطور سیکرٹری دفاع تعیناتی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ نئے سیکرٹری دفاع کی تعیناتی 2 سال اور 3 ماہ کے لیے کی گئی۔ تعیناتی کا اطلاق 1 اکتوبر 2024 سے ہوگا۔ اعلامیہ جاری۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس، وزیراعظم شہباز شریف کچھ دیر میں خطاب کریں گے۔ مسئلہ فلسطین سمیت کشمیر کی اہمیت پر زور دیں گے۔ عالمی امن، سلامتی، فلاح و بہبود میں اقوام متحدہ کے کردار کی حمایت کریں گے۔ وزیراعظم عالمی اقتصادی تعلقات میں ناانصافیاں دور کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی ڈھانچے میں اصلاحات پر زور دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عراقی ہم منصب محمد شیال سودانی سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور عراق کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کے دائرہ کار کو مزید وسیع کرنے پر اتفاق ہوا۔ باہمی تعاون کے فروغ کے لیے موجود استعداد سے استفادہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عراق کے مابین مضبوط تعلقات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ آئینی پیکج کی منظوری کے لیے حکومت پھر پرعزم۔ آئینی پیکج اکتوبر کے پہلے ہفتے میں پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا قوی امکان۔ سینٹ میں جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی حمایت کے بغیر آئینی ترامیم کا منظور ہونا ممکن نہیں۔ حکومتی اتحاد کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ رابطے، ججز کی تعداد، تقرر کا طریقہ کار، مدت، ریٹائرمنٹ کی عمر اور سروس اسٹرکچر کے معاملات پر وضاحت طلب کی ہے۔ پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی کی گفتگو۔ رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم کا آئینی ترمیم لانے پر اعتراض۔ پہلے یہ باہر سے حملہ کر رہے تھے، اب پارلیمنٹ میں رہ کر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ آئینی ترمیم ملک میں فرد واحد کے لیے لائی جا رہی ہے۔ ترمیم لانے کا مقصد بانی پی ٹی آئی کو مزید نقصان پہنچانا ہے۔ لوگوں کو پارلیمان میں بھی ایک خاص مقصد کے تحت بٹھایا گیا۔ ماضی میں بھی ایسا دیکھا جا چکا۔ شیخ اکرم نے الیکشن کمیشن کے اجلاس کو بے نتیجہ قرار دے دیا۔ مخصوص نشستوں کا معاملہ، الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی وضاحت چیلنج کر دی۔ اکثریتی ججز کی 14 ستمبر کی وضاحت پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی کے لیے دائر نظر ثانی درخواست پر سپریم کورٹ نے 14 ستمبر کو وضاحت کا آرڈر جاری کیا۔ عدالتی فیصلے پر تاخیر کی ذمہ دار الیکشن کمیشن نہیں، الیکشن کمیشن کا موقف۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی طرح سزا دی جائے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے اہم نقطہ اٹھا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی بانی پی ٹی آئی جیسے سیاسی اثر و رسوخ والے شخص کو انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عام عوام کو انصاف ملنا کس قدر مشکل ہے۔ پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں، جو ایم این ایز ہمارے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں، شبلی فراز نے تصدیق کر دی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کے پی سے لے کر سوات تک دہشت گردی پھیل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو نشانے پر لے لیا، ان کو بس یہ پتا ہے جلسہ، دھرنا اور ناچ گانا کہاں کرنا ہے۔ عوام کی جان و مال کی حفاظت کا صوبائی حکومت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال مخدوش ہے۔ بلین ٹری منصوبہ ٹمبر مافیا کی نظر ہو چکا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء کا آئینی عدالت کے قیام کے خلاف سپریم کورٹ کے باہر احتجاج۔ سپریم کورٹ کے باہر خاردار تاریں لگا دی گئی، پولیس کی نفری تعینات۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر سپریم کورٹ کے باہر پرامن احتجاج کیا جائے گا۔ پرامن احتجاج ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے۔ احتجاج فارم 47 کی حکومت اور آئینی پیکج کے خلاف ہے۔ ملک میں آئینی عدالتیں پہلے ہی موجود ہیں، مزید نہیں بننے دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی نیاز اللہ نیازی کی میڈیا سے گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری کی ہدایات پر سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت انسداد منشیات کے لیے ہائی پاورڈ کمیٹی کا اجلاس۔ انٹیلیجنس شیئرنگ اور کوارڈینیشن بڑھانے کے لیے فیوژن سینٹر کی تشکیل کا فیصلہ۔ منشیات کے عادی افراد کی بحالی کے مراکز کے لیے محکمہ صحت سے مدد لینے کا فیصلہ۔ یو این او ڈی سی کی جانب سے انسداد منشیات کے لیے حکومت سندھ کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، حکومت سندھ منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہے، چاہتے ہیں کہ تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔
پاکستان کو مزید مالیاتی تعاون کی امید، چین، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب نے یقین دہانی کرا دی۔ یہ یقین دہانیاں ان ممالک پر واجب الادا $12 ارب سے زائد کے قرضوں کے لیے پچھلے معاہدوں سے الگ ہیں، جو قرض کے رول اوور کے علاوہ ہوگی۔ IMF کے سربراہ ناتھن پورٹر کی تصدیق۔ ٹیکس نہ دینے والے ہو جائیں ہوشیار، وزیر خزانہ کا ٹیکس چوروں پر پابندیاں لگانے کا اعلان۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے خبردار کر دیا، اب ہمارے پاس گنجائش نہیں کہ ملک میں کوئی نان فائلر رہے۔ حکومت کے پاس اب معاشی اصلاحات کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ معاشی اصلاحات کے لیے ٹیکس نیٹ سے باہر موجود شعبوں کو دائرہ کار میں لانا ہوگا۔ وفاقی حکومت کے رائٹ سائزنگ اقدامات، مزید سرکاری ادارے بند کرنے کی تجاویز تیار۔ وزارت صنعت و پیداوار کے ادارے کراچی ٹولز، ڈائز اینڈ ماڈلز سینٹر اور نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن سمیت دیگر اداروں کو بند کرنے کی نشاندہی۔ وفاقی حکومت کا حجم اور اخراجات کم کرنے کے لیے مختلف تجاویز پر کام جاری۔ اداروں کو بند کرنے، نجکاری اور ضم کرنے سمیت دیگر اقدامات شامل۔ آئین کو تبدیل کرنے کا حق پارلیمان کا ہے، معاملے کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی آئینی عدالت پر اتفاق کرتے ہیں۔ مولانا صاحب کے ساتھ خدوخال پر بات چل رہی ہے، پارلیمان قانون سازی کرتی رہے گی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے امید ظاہر کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم ہیک کرنے کا الزام، متعدد ایرانیوں پر فرد جرم عائد۔ گرینڈ جیوری نے گزشتہ روز خفیہ طور پر فرد جرم کی منظوری دی۔ امریکی محکمہ انصاف کی جانب سے آج الزامات کا اعلان متوقع۔ ٹرمپ ٹیم کی جانب سے اگست میں چند اندرونی مواصلات ہیک کا الزام ایرانی حکومت پر لگایا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو اپنے قتل کی سازش میں شامل بھی قرار دیا۔ ایران نے ٹرمپ حملوں میں ملوث ہونے سے متعلق الزامات کی تردید کر دی۔ اور اسلام آباد، راولپنڈی اور گرد و نواح میں موسلا دھار بارشیں، جڑواں شہروں کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ بعض مقامات پر سڑکیں اور گلیاں تالاب بن گئیں، درخت گرنے کے واقعات بھی رونما ہوئے۔ جڑواں شہروں میں 120 ملی میٹر بارش ریکارڈ، 40 سے زائد فیڈر سٹرپ، متعدد علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ السلام علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا بیگ اور میں ہوں پلوش شاہ محمود۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔